السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں میری پیاری بہنیں سب؟ بولو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی نیا ممبر بھی ہے یہاں پہ؟ سائمہ. اچھا ماشاء اللہ. جی جی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے موبائل میں نہیں کیا، آپ کے ساتھ ہی آن لائن ہو رہے ہیں؟ وہ نہ ہوا ہی نہیں اس کے موبائل میں نا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا چلیں شروع کرتے ہیں. ہم پہلی 4 منٹ ہمارے لیٹ ہو گیا ہے. جسٹ پیچھے سے ایک ریویو جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے عربی کا آئے گا، ہم اس کو پہچانیں گے کہ وہ کیا ہے. یعنی یا تو وہ ہوگا اسم ہوگا، ناؤن یعنی اسم ہوگا، یا فعل ہوگا کوئی کام، یا پھر حرف ہوگا. ٹھیک ہے، اسم فعل حرف یہ 3 ہی کیٹیگریز ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہی الفاظ ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں سے اسم نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل کسی کام کو کہتے ہیں جس میں زمانہ بھی ہو، اور حرف جو ہے وہ نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے کام آتا ہے اور دونوں کے مل کے پھر کوئی معنی اس کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حرف ہوتے ہیں. اچھا اب ان تینوں میں سے، ان تینوں کو ہم باری باری انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اسم کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان 3 کیٹیگریز میں سے اسم فعل حرف، ان 3 میں سے سب سے پہلے ہم اسم کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں. اچھا اس میں سے سب سے پہلے جو ہے جنس یعنی جینڈر. وہ اسم جو ہے وہ نام کسی چیز، شخص یا جگہ کا، وہ یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، بس میں جلدی سے ریوائز کرا رہی ہوں. جنس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں نا، جاندار یعنی ان میں تو ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں. لڑکا آپ کسی بھی زبان میں بولیں، بوائے انگلش میں اور ولدن عربک میں اور لڑکا اردو میں، وہ ہمیشہ مذکر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں. لڑکی ہمیشہ مؤنث ہی رہے گا ہر زبان میں، اس کے لیے کوئی بھی لفظ ہو. لیکن جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے لیے پہچاننے کی ضرورت ہے. اس میں پھر ہم نے 3 نشانیاں دیکھی تھی مؤنث کی. گول تا ہے، ٹھیک ہے، گول تا مثلاً حسنتن، ٹھیک ہے، اور ایک منٹ جی، حسنتن اور ساعتن گھڑی، حسنتن نیکی، عاقبتن انجام، سارے جو گول تا اینڈ پہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے. پہلی نشانی یہ ہے. دوسری نشانی ہے الف ممدودہ، مد والا جو الف ہوتا ہے وہ بھی مؤنث کی نشانی ہوتا ہے. اس میں زرقاء نیلی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلر کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایک رنگ کا نام ہے. اور اگر یہ زرقاء ہے تو یہ مؤنث رنگ ہوگا، یعنی کوئی نیلی چیز ہے، چیز ایسی ہے جس کا میں نام بتا رہی ہوں، رنگ بتا رہی ہوں اور وہ مؤنث ہے، پھر اس کے لیے میں زرقاء بولوں گی. لیکن اگر کوئی مذکر چیز ہے اور اس کا میں رنگ بتا رہی ہوں تو پھر میں بولوں گی ازرق. ٹھیک ہے، ازرق. اور اسی طرح حمراء یعنی سرخ رنگ کی اگر کوئی مؤنث چیز ہے تو. لیکن اگر کوئی مذکر چیز ہے تو پھر احمر. ٹھیک ہے، اصفر مذکر کے لیے، لیکن صفراء اگر بنا دیں گے تو پھر اس کا مطلب پیلی یا زرد. بیضاء سفید، سفید چیز مؤنث ہوگی تو. لیکن اگر مذکر چیز ہوگی تو ابیض بولتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح دیکھیں سوداء، لیکن اس کا مذکر کیا ہوگا؟ جی کوئی مائک آن کر کے بتائے گا؟ ابھی میں نے آپ کو 4 مثالیں بتائی ہیں، کوئی مائک اپنا آن کر کے ذرا بتائے مجھے. سوداء تو مؤنث ہو گیا نا، مد الف اور الف مد کی وجہ سے. اس کا مذکر کیا ہوگا؟ اسود. اسود، ماشاء اللہ، بارک اللہ. حجر اسود. جی جی، حجر اسود، ماشاء اللہ. وہ حجر، اس کا مطلب ہے کہ حجر جو ہے نا وہ مذکر لفظ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم اسود بول رہے ہیں. اسود مذکر ہوتا ہے لیکن سوداء مؤنث ہے، اور دونوں کا ہی مطلب ہے سیاہ یا کالا. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہوگی مثالیں. اس کے بعد ہے الف مقصورہ. یہ چھوٹا سا الف ہوتا ہے، اس کے آگے چھوٹی یا لکھی ہوتی ہے، اور
اس کو ہم الف کی ساؤنڈ سے ہی پڑھتے ہیں. مثلاً کبرا سب سے بڑی، صغرا، حسنا، کہ چھوٹی یا لگی ہوئی اینڈ پہ لیکن کھڑی زبر کی وجہ سے ہم اس کو آ کی ساؤنڈ سے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی مونس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ 3 نشانیاں بس آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. باقی کچھ یہ رینڈم ناؤنس تھے جو مونس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ ریوائز کر لیجئے گا خود. اس کے بعد ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی دیکھ لیا تھا مذکر سے مونس بنانے کا قاعدہ کہ گول تا لگا دیں گے. مسلمن سے مسلمتن، مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمتن ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے عدد بھی دیکھ لیا تھا پچھلی کلاس میں. نمبر 3 طرح کے عدد ہوتے ہیں. اردو زبان میں تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی واحد اور جمع. کہ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو جمع. لیکن عربی میں 3 طرح کے اسم ہوتے ہیں. واحد، ایک، تثنیہ یا مثنیٰ، دو، اور جمع. کسی نے مائک آن کیا، پوچھنا ہے کیا؟ صرف آئی لکھ. I'm sorry میں نے بند کر دیا. پتہ نہیں آپ کو پوچھنا تھا یا نہیں، یا ویسے غلطی سے آن ہو گیا تھا کیونکہ آواز بہت گونج رہی تھی اس طرح سے. اچھا، واحد، تثنیہ، جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ یا مثنیٰ یاد رکھیں 2 کو کہتے ہیں، اور جمع دو یا 2 سے زیادہ چیزوں کو. 2 سے زیادہ چیزوں کو، 2 کو نہیں، کیونکہ 2 کو تم تثنیہ کہیں گے. 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. اچھا، اب تثنیہ بنے گا کیسے؟ آنی کی آواز آئے گی. مثلا کتابن سے کتابانی، قلم ایک قلم، اس سے قلمانی 2 قلم، رجل سے رجلانی 2 مرد. یہ مذکر کی مثالیں ہیں. اور اگر ہم مونس کی سائڈ پہ چلے جائیں، یہ دیکھیں جنتن، بولتا ہے نا اس کی وجہ سے مونس ہو گیا یہ جنتن. اس کے بھی پھر آگے ہم وہی الف نون ہی لگائیں گے. کیا بن جائے گا؟ جنتانی. رائٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شجرتن، شجرتانی. امرأتن ایک عورت، امرأتانی 2 عورتیں. ٹھیک ہے. یہ واحد اور تثنیہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا الحمدللہ. ساری مثالیں ڈھیر ساری آپ لوگ خود جو ہے بک آپ کو سافٹ کاپی میں بھیجی ہوئی ہے، آپ سب جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ کے ساری مثالیں پڑھ لیں تاکہ آپ کی ویکیبلری بھی بڑھتی جائے. یعنی الفاظ کے معنی سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو الفاظ معنی کے پتہ چلتے جائیں. جو کچھ جو ہوتے ہیں ہاں نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح سے چل رہا ہے سارا، آ نہیں لگ کے. اب جمع میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سالم اور مکسر ہوتا ہے. جمع سالم ہوتا ہے اور جمع مکسر ہوتا ہے، 2 طرح کے ہوتے ہیں. سالم کا مطلب ہوتا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں نا صحت و سلامتی والا، یعنی مکمل پرفیکٹ، جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، سالم ہوتا ہے. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا. جو سالم ہے وہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں مسلمن ہے، اس کا میں نے جمع بنانا ہے، اس کا تثنیہ بنانا ہے. پہلے کوئی بتائے گا مجھے؟ اینی ون، اینی والنٹیئر؟ ذرا مائک پہ آ جائے کوئی ایک. شاباش جلدی سے کہ ٹائم نہ ویسٹ ہو. جی میڈم. اچھا جی، آپ کا نام محمد اسماعیل لکھا ہوا ہے. سوری، نام آپ کا؟ السلام علیکم میڈم. وعلیکم نائلہ میرا نام ہے، السلام. محمد اسماعیل میرے بیٹے کے نام کے ساتھ ہے. ٹھیک 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 ہے، اوکے. نائلہ جی. نائلہ، مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان مرد. اس کا تثنیہ ایک بنائیے مسلمان. ذرا. جی. 2 مسلمان ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مسلمان، مسلمان. مسلمان نہیں مان نہ کہیں. اور مسلمون اس کی جمع مسلمون. ہاں، ہم نے کیا نوٹس کیا کہ واو نون لگ کے جمع بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مسلمون. اسی جی. طرح اگر ہم مونس کی طرف آ جائیں، مونس نیچے ہے جی، مسلمتن. رائٹ، یہ مونس ہو گیا. اس کی مجھے تثنیہ بتائیں گی آپ نائلہ؟ مسلماتن. کیا؟ مسلماتن واحد ہے، جی مسلماتن جمع ہے. جی 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 بالکل. مسلماتن جمع ہے. میں تثنیہ پوچھ رہی ہوں. 2 مسلمان عورتیں کہنا ہوگا، پھر کیسے کہیں گے؟
मुस्लिमतुन मुस्लिमा मुस्लिमीना मुस्लिमातु। कैसे भाई, कैसे? देखिए हमने तस्निया कैसे बनाया था, मुस्लिमुन का तस्निया आपने क्या बताया मुझे, मुस्लिमुन का तस्निया क्या बताया? अलिफ नून लगाना है तो तो इसके भी आगे अलिफ तस्निया नून बने है। लगाइए, जी जी, इसके आगे भी अलिफ नून लगाइए। मुस्लिमतान जी मुस्लिमतानी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुस्लिमतानी मुस्लिमातुन। हाँ जी बिल्कुल। मरबूता हटा के तो गोल सिंपल ते बना देना है। जी इसके आगे, हाँ, ये गोल ता हट जाएगा और इसके आगे अलिफ लग जाएगा और लंबी वाली ता आ जाएगी, ठीक है। वो तो नहीं, वो तो हाँ, जमा बन गया ना, वो तो जमा बन गया ना। मुस्लिमतुन से जब तस्निया मुस्लिमतानी बनाना है, हाँ तस्निया बनाना है, तो इसी ता के आगे एक अलिफ लगाएंगे और नून लगाएंगे। मुस्लिमतानी, जी, दो मुस्लिमतानी। मुसलमान औरतें। ठीक ठीक। स्वालिहतुन, ओके। स्वालिहतानी, दो मुसलमान औरतें, और या स्वालिहातुन, सब मुसलमान औरतें। मुअमिनतुन, एक मोमिन औरत, ठीक है। इसकी तस्निया बनाए, दो मोमिन औरतें कैसे जी बोलेंगे? जी। मोमिनतानी मुअमिनत, हाँ, मोमिनतानी मुअमिनतानी, दो मोमिनातुन। मोमिन, मुअमिनातुन, ये अलिफ और ता लंबा पूरा लग गया है, तो ये सब मुसलमान औरतें, ठीक है। ये हमने मुज़क्कर और मुअन्नस सब दोनों का देख मुसलमान। लिया, और ये हमारी रिवीजन है, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम पिछले दफा कर चुके थे। अब हम अगले जी। अपने लेसन पे चलते हैं। अच्छा, कुछ जमा, ये सारे तो जमा सालिम थे, ठीक है। जमा मुकस्सर यानी जो टूट के बना होता है ना, टूट के बना हुआ, इसका कोई कायदा नहीं होता, इसका कोई ये मतलब कोई कायदे के साथ नहीं बनाते, बस रैंडमली आ जाता है। किताबुन से कुतुबुन, वलदुन से औलादुन, देखिए बिल्कुल ही टूट फूट के लफ्ज नए का नया ही बन गया। बिन्तुन से बनातुन, लड़कियां, जबलुन जिबालुन, राइट। इमादुन, एक सुतून, पिलर, और आमदुन, ज्यादा स्तून, पिलर्स। ये भी मैं आपसे, रजुलुन रिजालुन, मर्द, ठीक है। ये रैंडम है। आप लोग इससे, मैं कहूंगी कि आप इससे एक दफा खुद सारे पढ़ लीजिएगा अपनी वोकैबुलरी के लिए। अच्छा, अगला जी, हमारा इन्हें आज याद का, करना पड़ेगा। नहीं इतनी जरूरत तो नहीं है, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो बस आप एक दफा पढ़ लीजिए ना, कि नजरों से गुजर जाएं, ठीक है। याद की हुई चीजें ओके भूल ओके। जाती हैं, बस एक दफा आपको पहचान हो जाएगी, आई मीन आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, आइन उन की जमा अयून उन होता है। जहाँ फिर कुरान में आएगा तो फिर हम कहेंगे अच्छा देखिए हमने वो बुक में पढ़ा था, हम रिकॉल कर लेंगे उसको वापस ना, याद वापस करते रहेंगे चीजों को इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्रैक्टिस होती जाएगी, बस एक दफा पहचान, आप एक दफा समझ आ जाए चीज की, और एक दफा आप अपनी नजरों से उसको गुजार दें। अगला हमारा नया लेसन जो आज का है वो है वुसअत। वुसअत यानी कोई चीज कितनी वसी है, यानी वो, उसका दायरा तंग है या खुला है, वो पास की रहती है या दूर तक जाती है, उसको वुसअत कहते हैं ना। वुसअत में हम देखेंगे नकिरा और मारिफा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इसको नकिरा और मारिफा ही कहते हैं, और अरबिक में भी यही कहते हैं। इसलिए जिनको उर्दू में मारिफा और नकिरा का पता है उनके लिए बहुत सहूलत होगी। जी, कोई और आएगा माइक पे? एनी वॉलेंटियर प्लीज क्विकली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, नौशीन है आप? जी नौशीन, पाकिस्तान से आप या यहाँ से, कतर से बात करें या पाकिस्तान से? जी नौशीन, जी आपकी आवाज नहीं आई। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक मैं है, इस वक्त कराची में हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा नौशीन, नकीरा और मारिफा का कॉन्सेप्ट है आपको, उर्दू में किसको कहते हैं, नकीरा किसको कहते हैं? नकीरा इज कॉमन नाउन और मारिफा इज प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का क्या मतलब? आपने तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया ना उसको, मैं डेफिनेशन पूछ रही थी। मतलब का जो है नकीरा, सॉरी। और किसी खास शख्स चीज जगह, किसी खास शख्स चीज जगह का नाम जो है वो मारिफा है। स्पेसिफिक जो नाम है, जैसे अब मेरा नाम है नौशीन, वो मारिफा हो जाता है, और अगर बात करें एक औरत तो वो नकीरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह जी। औरत, अगर हम कहें औरत, लड़की, वो कोई भी लड़की हो सकती है, वो नकीरा होगा। आम शख्स, किसी आम शख्स चीज या जगह के नाम को नकीरा कहते हैं, सबको पता होगा माशाल्लाह जो उर्दू जानते हैं। और जैसे किताबुन, कोई किताब, रजुलुन, कोई
ایک آدمی. اور اس کی نشانی عربک میں کیا ہے نوشین؟ یہ تنوین جو لگی ہوئی ہے نا اس کے اوپر، یہ ڈبل پیش، رائٹ؟ ٹھیک ہے نوشین، یہ ڈبل پیش جی جی یہ نکرہ کی نشانی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کوئی ایک کتاب، رائٹ؟ ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا. اگر اس کو میں الکتاب کو کر دوں تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے. اچھا تو معرفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکرہ تو ہم نے آسانی سے پڑھ لیا، لیکن معرفہ جو ہے نا وہ خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. اور اس کی 7 اقسام ہیں. اب ہم آج ان کو فٹافٹ سے دیکھ لیں گے جلدی سے. معرفہ کیسے کیسے معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو اس میں علم ہوتا ہے، اس میں علم کہ اسم ہے نا، اس میں معرفہ ہے نا. علم ویسے کس کو کہتے ہیں نوشین، پتہ ہے آپ کو؟ علم نے اردو میں ویسے سنا ہوگا لفظ، یہاں سے ہٹ کے ذرا دیکھیں علم کس کو کہتے ہیں. علم بردار لفظ آپ نے سنا ہوا ہے جی نوشین؟ جھنڈا. علم جھنڈا. ہاں بالکل، جھنڈے کو کہتے ہیں. جھنڈا. ہاں، اور جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا پہچان ہوتا ہے کسی کی نا. جیسے پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے تو فوراً پتہ چلے گا اچھا یہ پاکستان کا ہے، رائٹ؟ تو جھنڈا، بلکہ اس کو علم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پہچان کے لیے کنٹریز کے اپنے اپنے انہوں نے بنائے. معرفہ بھی ایکچولی لفظ جو ہے نا وہی عرفان، معرفت، پہچان اس کا ہے معنی عربک میں. اس میں علم یہ کسی کے نا پرسنل نیم کو کہتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ نوشین، یہ اس میں معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے. یہ لڑکی جو ہے نا یہ نوشین ہے، یہ آپ کا نام ہے. تو اس کو جو نام ہوتے ہیں نا کسی کے ذاتی نام، ان کو وہ اس میں معرفہ ہی ہوتے ہیں یقیناً، اور اس کو اس میں علم کہتے ہیں. وہ اس میں علم کی کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ، محمد، عائشہ، مکہ، جہنم، رائٹ، پاکستان، یہ سارے اس میں معرفہ ہیں. تو اس کے علاوہ پروناؤنس جو ہے نا، یعنی جس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں، جن کو تو اردو گرامر پتہ ہے نا ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ عربک میں بھی اس میں ضمیر ہے اور اردو میں بھی اس کو ضمیر ہی بولتے تھے ہم لوگ. اچھا وہ کیا ہے؟ انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں ان کو، یعنی وہ، اسے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب جب میں کہتی ہوں وہ، میرے ذہن میں کوئی خاص لڑکا ہے نا یا کوئی خاص لڑکی ہے نا. وہ لڑکا دیکھا تم نے یا وہ لڑکی دیکھی تم نے نا، ایسے بات کرتے ہیں نا جی نوشین؟ جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جی 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 خاص ہے، وہ بھی اس میں معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے. جو پروناؤنز ہم یوز کرتے ہیں نا، جو اس میں ضمیر ہم یوز کرتے ہیں، وہ بھی خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ ضمائر کی ایک ٹیبل دی ہوئی ہے. اب سبحان اللہ، اسپیسیفک لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا اب میں یہ بات کر رہی تھی آپ سے، عربی اردو میں تو یعنی وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، وہ ایک ہو یا وہ سب ہو، ہے نا، صرف وہی ہوتا ہے نا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے وہ. اگر کوئی دور ہے اور اس کی میں نے بات کرنی ہے، یا کوئی ایبسنٹ ہے اس کی میں نے بات کرنی ہے، تو میں کہوں گی وہ، ہے نا؟ چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو، ہم ایک ہے، دو ہیں، تین ہے، سب کے لیے بس وہی ہوتا ہے. لیکن عربک میں سبحان اللہ، عربک از دا موسٹ کیپیشیس لینگویج. سب سے زیادہ جو ایک وسیع لینگویج ہے نا، وسیع زبان، وہ عربی زبان ہے. اس لیے اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو یہاں ملے گی، یہ ضمائر کے ٹیبل میں. یہ ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے، اس ٹیبل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ یہی ٹیبل پھر آگے ہمیں بہت جگہوں پہ استعمال کرنی ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے غائب، حاضر اور متکلم. غائب کون ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن، یعنی میں اور آپ، ہم دونوں تو بات کر رہے ہیں نا، جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے وہ غائب ہے. اور اس کے لیے ہم کیا لفظ بولیں گے؟ وہ گئی، ہے نا، وہ اسکول گئی، وہ کوئی تھرڈ پرسن ہے، وہ غائب ہوتا ہے. حاضر کون ہوتا ہے؟ یعنی جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں متکلم ہوں، رائٹ؟ کلام بات کو کہتے ہیں نا، میں متکلم ہوں اور حاضر آپ ہیں جس سے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 کیٹیگریز اس کی ہو گئی. یعنی انگلش میں اگر آپ کو پتا ہو، اردو میں پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں کچھ کے نہیں کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا فرسٹ، لیکن انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن پروناؤن اور سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پرسن پروناؤن، اس طرح سے بولتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ بہرحال غائب کے لیے، اچھا پھر ہم جو ہے وہ صرف وہ ہی بولتے ہیں، اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی، لیکن وہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ مذکر اور مونس، وہی لفظ وہ میں ہی ڈفرنٹ ہو جائیں گے. یعنی اگر ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ لڑکا،
اور اگر وہ لڑکی کہنا ہے تو ہیا کہوں گی. یعنی وہ الگ سے، وہ لڑکی الگ سے. اردو میں تو ہم دو لفظ بولتے ہیں نا، وہ لڑکی وہ لڑکا، دو لفظ بولے تو پتا چلا کہ میں لڑکے یا لڑکی کی بات کر رہی ہوں. لیکن یہاں ایک ہی لفظ بولیں گے اور اسے پتا چل جائے گا کہ لڑکا یا لڑکی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہوا مطلب ہے وہ لڑکا، ہیا کا مطلب ہے وہ لڑکی. ٹھیک ہو گیا. تو مذکر مونس بھی اسی کے اندر شامل ہے، یعنی الگ الگ مذکر اور مونس. اچھا اس کے علاوہ واحد ہے. یہ کوئی ایک لڑکا ہے تو میں بولوں گی ہوا، لیکن اگر دو لڑکے ہیں تو میں بولوں گی ہما، اور اگر سب لڑکے ہیں زیادہ ہیں تو بولوں گی ہم. ٹھیک ہے. اس طرح سے ٹیبل چلے گی. ہم ساتھ ساتھ واحد تثنیہ جمع بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے. ٹھیک ہے. یعنی غائب کا مطلب ہے ہم نے وہ سے ترجمہ کرنا ہے، حاضر کا مطلب ہے ہم نے یہ سے ترجمہ کرنا ہے، یا تم سے، سوری یہ سے نہیں، I'm so sorry، یہ سے نہیں، تم سے ترجمہ کرنا ہے. تم ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. ٹھیک ہے. انگلش اور اردو میں تو بس تو ہی ہوتا ہے یا تم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں یو ہی ہوتا ہے سب کے لیے، یو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا ایک ہے یا دو ہیں، سب کے لیے بس یو ہی ہے. رائٹ. لیکن عربک میں ماشاءاللہ سب کے لیے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹیبل سمجھ آئی آپ کو؟ اس کی 3 کیٹیگری مقام کے حساب سے، غائب، حاضر، متکلم. غائب ہوگا تو ہم وہ سے ترجمہ کریں گے، حاضر ہوگا تو ہم سے ترجمہ کریں گے، متکلم ہوگا تو میں، یعنی میں متکلم جو کلام کرنے والا ہے. یہ اس طرح کی تقسیم اس کی ہو گئی. اس کے علاوہ مذکر اور مؤنث بھی الگ الگ ہیں، جنس بھی ہم دیکھیں گے ان کی. اس کے علاوہ واحد تثنیہ جمع بھی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. جو اگلی 3 کیٹیگریز ہیں واحد تثنیہ جمع ہے. ہوا وہ ایک، دیکھیں وہ یعنی ایک، واحد ہے تو ایک ہے، مذکر ہے تو لڑکا ہے، اور غائب ہے تو وہ سے ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دونوں مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت. ابھی بھی میں وہ سے ترجمہ کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ غائب کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے. لیکن مؤنث ہو گیا تو اس لیے وہ ایک لڑکی کہہ رہی ہوں، لیکن واحد ہے تو ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تسنیہ میں آ جائے گا تو دو، اور جو کہ مؤنث ہے تو لڑکیاں کیا، اور غائب ہے تو وہ دو لڑکیاں، ماں، اور ہننا وہ سب عورتیں یا وہ سب لڑکیاں. ٹھیک ہے. کیونکہ جمع کے نیچے لکھا ہے اس لیے میں سب کا ترجمہ کر رہی ہوں. اب حاضر میں آ جائیے. حاضر میں اب اگر کوئی میں نے کسی سے بات کرنی ہے تو کہوں گی تم، انگلش میں کہوں گی یو. رائٹ. تم ایک لڑکی، یا تو بھی کہتے ہیں اردو میں سنگولر کو، ایک کو ہوگا انتا. یاد رکھیں انتا تو ایک مرد، کیونکہ مذکر کے سامنے لکھا ہوا ہے انتا تو ایک مرد، انتما تم دونوں مرد، انتم تم سب مرد. انتا کی جمع ہے انتم، انتا کی تسنیہ ہے انتما. ٹھیک ہے. اب مؤنث میں آ جائیں تو انتی تو ایک لڑکی یا تو ایک عورت، انتما تم دونوں عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. اب دیکھیں ہننا وہ سب عورتیں، انتنا تم سب عورتیں. بس آپ کو رائمنگ لگ رہا ہوگا ہننا ہننا. رائٹ. آ سے بس یاد رکھیں کہ تم سب عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. اچھا اب متکلم اور مؤنث کے لیے، ہاں انتی، انتما، انتنا ہم نے دیکھ لیا. اور کیا فرق ہے مذکر اور مؤنث میں؟ انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت. کیا فرق ہے جی نوشین؟ کیا فرق نوٹ کیا آپ نے انتا اور انتی میں؟ اور انتی پہ جو ہے کسرہ دی ہوئی ہے. جی انتی پہ کسرہ ہے اور انتا پہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ یاد رکھیے گا یہ موسٹلی افعال میں بھی اسی طرح سے ہوگا، مؤنث کے نیچے کسرہ ہوگا اور مذکر کے اوپر فتحہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ ہم لوگ مطلب جو سب یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جزاک اللہ. رائٹ. آپ نے مجھے کہنا ہے تو آپ کہیں گے جزاک اللہ، وہ غلط ہوتا ہے گرامر کی روح سے. آپ کو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے جزاک اللہ. آپ کے نیچے کسرہ لگائیے، جیسے یہاں پہ انت کے نیچے کسرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. کسرہ جو ہوتا ہے وہ فیمیل کی نشانی ہوگی. آپ کہیں گی نیکسٹ ٹائم سے اگر آپ لوگوں نے گروپ میں لکھنا ہو یا ویسے بولنا ہو کسی فیمیل کو، آپ کہیں گی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یاد رکھیے. اچھا اور متکلم کا تھا، یعنی جو بولنے والا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے میں یا پھر
ہم. اگر پوری گروپ کی طرف سے بات کرنی ہے تو ہم, لیکن ایک نے بات کرنی ہے تو میں. یہ دو کے لیے بھی اگر ہم دونوں نے بھی بات کرنی ہے تو پھر بھی ہم ہی استعمال ہوگا, نحنو ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, دو کے لیے تثنیہ کی اور جمع دونوں کے لیے نحنو استعمال ہوتا ہے, ہم یعنی. ٹھیک ہے, ہوا ہما ہم, یہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو اچھے سے یاد ہو جائے. ہوا ہما ہم, کیا ہما ہننا. اور آپ غور کریں تثنیہ کے مذکر اور مؤنث سیم ہیں, واحد اور جمع ڈفرنٹ ہے, لیکن تثنیہ کے جو یہ ہے نا تثنیہ کے مذکر اور مؤنث وہ سیم ہے. بلکہ کچھ بکس میں نا تو تثنیہ کی پریکٹس ہی نہیں کراتے, ہوا ہم ہیا ہننا بس ایسے بتا دیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں. آپ کی سیٹ رک رک کر آ رہی ہے. اچھا جی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیبل ہی اچھا خاصا ہیوی تھا ایک کام. تو آپ کو کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں تو آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے, کوئی بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے کچھ تو مائک آن کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. جو لکھ رہا ہے کوئی میسج تو وہ مائک پہ آ کے نہیں پوچھ سکتا تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے. یہ ٹیبل صرف لڑکے اور لڑکی کے لیے ہے یا آل مؤنث اینڈ مذکر کے لیے؟ جی ویسے یہ جاندار کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے موسٹلی, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی بھی میل اور فیمیل کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی میل یا فیمیل کے لیے. ظاہر ہے بات زیادہ کیونکہ ضمائر ہے نا, زیادہ بات کرنی ہوگی تو وہ جاندار چیزوں سے انسان بات کرتا ہے نا, لیکن اگر بے جان چیزوں کے لیے بات کرنی ہوگی نا, جیسے وہ اشارہ ہوتا ہے, وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہنا ہے کہ وہ میز, وہ کتاب, یہ کتاب, پھر وہ یہ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس میں اشارہ ہوتے ہیں جو غیر جاندار چیزوں کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ غیر جان چیزوں سے بات تو نہیں نا کرتے نا, اس لیے پھر اس کے لیے اس میں اشارہ ہوتے ہیں. وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے, اگلا ہی ہے بلکہ دیکھیں اس میں اشارہ, اگلی کیٹیگری ہی ہے اس میں اشارہ. تو اگر یہ کلیئر ہے سب کو تو پھر ہم اگلی کیٹیگری پہ جا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی گلیکسی 9 پہ کون ہے, S9 پہ؟ جی گلیکسی S9 پہ کون ہے, کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ جی میں روشن نہیں کچھ نہیں. اچھا سمجھ آ گیا یہاں تک؟ جی جی اچھا چلیں پھر ہم میرا خیال ہے آگے جا سکتے ہیں. اتنی ٹائم کتنا رہ گیا مجھے اندازہ نہیں ہوا ابھی. اچھا جیسے میں نے کہا اس میں اشارہ یعنی کسی چیز کی طرف, ہاں اب 10 منٹ رہ گئے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں اشارہ کا مطلب ہے اشارہ کرنا, کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو. اور اشارہ کے لیے دو طرح کے اشارے ہوتے ہیں ظاہر ہے, قریب کا یا دور کا. اگر کوئی قریب کی چیز ہے پھر ہم بولیں گے یہ, اور دور کی چیز ہے تو ہم بولیں گے وہ. رائٹ, اتنا تو سب کو پتا ہوگا ماشاءاللہ جو اردو سمجھتے ہیں. اچھا اب اس میں اشارہ کی بھی بالکل اسی طرح سے ٹیبل ہے, لیکن اس میں چونکہ اشارہ ہے نا, اس میں میں نہیں, میں والا متکلم کا وہ کالم نہیں آپ کو نظر آئے گا. باقی اسی طرح سے مذکر مؤنث قریب اور دور کے لیے. جیسے وہاں پہ تھے کیا تھے, وہ جو ٹیبل تھی اس میں غائب اور حاضر تھا نا, جو دور ہے ہم سے وہ غائب ہے, جو پاس ہے ہمارے وہ حاضر ہے, اور متکلم تو ہم خود بات کرنے والے. اس میں اشارہ قریب اور بعید, جو دور کی چیز ہے وہ اس کو بعید کہتے ہیں, اور جو پاس کی ہے اس کو قریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیا الفاظ استعمال اس میں بھی, لیکن اس طرح واحد تثنیہ جمع بھی رہے گا اور مذکر مؤنث بھی رہے گا. ٹھیک ہے, مذکر مؤنث بھی رہے گا اور واحد تثنیہ جمع بھی رہے گا. جی پہلا ہم شروع کرتے ہیں, واحد مذکر اور قریب کا ہے وہ ہوگا ہاذا. اگر یہ قریب کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ مذکر چیز ہے میرے پاس تو میں کہہ رہی ہوں یہ ہاذا. دو چیزیں ہیں تو ہاذانی, وہی آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جمع اس کا بنا ہوا ہے, جمع مکسر بنا ہوا ہے, ہاؤلائی, بالکل ٹوٹ گیا لفظ, ایک نیا لفظ بن گیا, ہاؤلائی یہ سب لوگ یا یہ سب چیزیں.
اسی طرح مونس کے لیے ہاذیہی، ریممبر ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسرہ جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ ذال کے اوپر زبر ہے، فتحہ ہے تو مذکر کے لیے، لیکن کسرہ لگا دیں گے نیچے تو مونس کے لیے ہو جائے گا. ہاذیہی کا چینج بھی ہو گیا، یہ ایک لڑکی یا یہ ایک مونس چیز. ہاتانی، وہاں ہاذانی تھا، یہاں ہاتانی ہو گیا، یہ دو چیزیں. ہاؤلائی، یہ کافی آپ کو نظر آئے گا قرآن پاک میں. ہاؤلائی، یہ سب لوگ یا یہ سب چیزیں، کچھ بھی کسی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. اس میں اشارہ بعید، دور کا. ظاہر ہے دور کا ہے تو پھر کیا لفظ بولیں گے؟ وہ، اشارہ کرنے کے لیے. کیا ہے؟ ذالکا مذکر کے لیے، وہ ایک، ذالکا ذانکا وہ دو، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اولئکا وہ سب. مؤنث کے لیے تل کا، ذالکا اور تل کا مؤنث کے لیے. وہ، آنکا وہ دونوں، اولئکا وہ سب. دیکھیں جمع کے لیے مذکر مؤنث کا سیم ہے الحمدللہ، مؤنث ہے یا مذکر ہے اگر وہ پاس ہے تو ہم کہیں گے یہ سب ہاؤلائی، لیکن دور کا ہے تو اولئکا مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. یہ بہت سہولت ہے. بس واحد آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، تسنیہ تو ویسے ہی بہت کم استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. واحد اور جمع زیادہ ذہن میں رکھیں، اور اس میں سے بھی مذکر والے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث والے اتنے زیادہ نہیں استعمال ہوتے، لیکن ہوتے السلام تو ہیں علیکم. بات. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اب یہاں پہ جو جمع ہے اب وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، مطلب اس کی کوئی اسپیسیفک اب پہچان نہیں ہے، جیسے کہ ہا الائی اور الائی کا ہے، یہ جمع یہ اب مکسر ہے نا؟ جیسے پہلے تسنیہ میں تھا. جی ہاں جی جمع مکسر ہے نا یہ، اور ویسے بھی یہ نا، یہ اس میں اشارہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، یعنی فکسڈ ہیں یہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے، یعنی ٹھیک ہے. تو بس ان کو اسی طرح جی تسنیہ تو ٹھیک بس ہے. آپ بس ایک دفعہ نظروں سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نظروں سے بس ایک دفعہ گزار لیں، ٹھیک ہے. یہ برڈن نہیں لینا کہ ہمیں یاد کرنا جی پڑے گا، وہ اتنی چیزیں یاد کرنا پڑیں گی، نہیں، برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. بس ابھی جی جی بولیں. تسنیہ کی پہچان بھی ہے نا کہ نون آ جائے گا. جی ہاں نہیں، اس سے خالی نون پہچان نہیں. ہو رہی ہے، لیکن ہاں لیکن یہاں الف پہ نون. جی ہاں جی جی ہاتانی اور ہاتانی میں ہو رہی ہے، لیکن زانی کا اور تانی کا تو بہت ڈفرنٹ ہے نا. اس میں بھی الف نون آ رہا ہے نا، تانے کا، تا ہاں الف اور نون. نہیں لیکن وہ تو ہم نے اینڈ پہ کہا ہے نا کہ وہ تو الف نون اینڈ پہ آئے گا نا، اس کے اینڈ میں تو نہیں آ رہا نا. جی ہاں وہ تو بیچ میں آ رہا ہے نا. ہاں اپنی سہولت کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ کچھ بھی اس کو نشانی رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ قاعدہ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. ونیتا آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی سسٹر مجھے یہ پوچھنا ہے، جو یہ بالکل رائٹ سائڈ میں لکھا ہے نا ریڈ کلر سے، کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ یہ اشارہ قریب، جی یعنی اچھا نیئر تھنگس کے لیے. ہاں جی 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 ٹھیک ہے، جی 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 قریب سمجھ کا، گئی، ٹھیک ہے. اور اور وہ نیچے بعید لکھا ہے ہوا ہے رائٹ؟ بعید کا، ہاں دور کا. جی 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو ہم آگے چل سکتے ہیں پھر، ابھی ہمارے پاس 4.5 منٹ ہیں. جی جی خیر ہے، جی جی الحمد للہ. اوکے چلے ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ آگے چلتے ہیں ہم. اس میں موصول، اچھا آپ نے لفظ سنا ہوگا صلہ رحمی. I want anyone else to come on mic now. کوئی اور آ جائے مائک پہ. کوثر جی آپ رکیں گے مائک پہ. جی کوثر، اس میں موصول، آپ نے صلہ رحمی لفظ سنا ہوا ہے اردو میں؟ جی کیا جی ثنا مطلب ہوتا ہے؟ کامران. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ صلہ رحمی لوگوں کو جوڑنا، کون سے لوگوں کو؟ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا. کون سے لوگوں کے ساتھ؟ دو لوگوں کو. دو لوگوں کے ساتھ. اچھا اور کوئی بتائے گا؟ جلدی سے. اپنے رشتہ داروں. ہاں جی بالکل، یہ صحیح آپ نے جواب دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. ہاں جی رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑ کے رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا،
میں نے کیوں آپ سے اچانک صلہ کا مطلب پوچھ لیا, صلہ رحمی کا, کہ یہاں لفظ جو صلہ ہے اسی سے موصول بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لفظ صلہ سے ہی موصول بنا ہوا ہے. اس میں موصول یعنی ایسے اسما جو دو جملوں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں. اور مثال دیکھیں کیا ہے, عامر ایک استاد ہے, وہ ہمیں عربی سکھاتا ہے. عامر ایک استاد ہے جو ہمیں عربی سکھاتا ہے. اب یہاں پہ دو الگ الگ جملے تھے, لیکن یہاں جو لگ کے جڑ گئے آپس میں. تو جو ہے جو ہے حرف نظر آ رہا آپ کو, اس کو اس میں موصول کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کنیکٹنگ ورڈز انگلش میں اس کو ہم ایکٹیوز کہتے ہیں. اچھا, اور وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ تھوڑے ہی ہیں. دیکھیں مذکر ہے تو اگر کوئی ایک جوڑنے والا ہے تو ہم کہیں گے الذی. بہت زیادہ آپ کو یہ قرآن پاک میں نظر آئے گا الذی. ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ جو, ٹھیک ہے, وہ جو. اور یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے, جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے, یہ مذکر لکھا ہوا ہے, رائٹ, ریڈ کلر میں مذکر لکھا ہوا ہے. اور ادھر کیا لکھا ہوا, واحد, یعنی کوئی ایک مذکر نام ہوگا, ایک مذکر, تو اس کے لیے آئے گا الذی, وہ جو. اللذانی, وہ دو جو. اور الذین, وہ سب لوگ جو. یعنی اگر زیادہ سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ وہ لوگ جو, پھر ہم کیا کہیں گے الذین, اور وہ سارے مذکر ہونے چاہیے. یا جنرل جینڈر بھی مذکر جینڈر ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں. مونس کے لیے ہے اللتی, وہ ایک عورت جو, یعنی کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے, کسی مونس چیز کی بات ہو رہی ہے اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے جملے کے ساتھ کہ وہ جو, اللتی بولیں گے. اللتانی, وہ دو عورتیں, اور اللاتی, وہ سب عورتیں, یا اللائی, دونوں ٹھیک ہیں, اللائی اللاتی دونوں ٹھیک ہیں. زیادہ جو ہے نا, میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ تثنیہ والے انتہائی کم استعمال ہوتے ہیں, زیادہ تر واحد اور جمع کے ہی استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی پھر مذکر کے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. آپ نے ہارڈلی کبھی قرآن میں پڑھا ہوگا اللہ یا اللہ تی, لیکن اللہ زین آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا, بہت زیادہ دفعہ پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. مذکر کے صیغے کیونکہ عام صیغے بھی ہوتے ہیں, اس لیے وہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا لاسٹ منٹ چل رہا ہے, اور میں کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی کلاس کے حوالے سے, تو اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے میٹنگ تو آپ سب لوگ دوبارہ جوائن کریں, ٹھیک ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ بس ڈسکنیکٹ کر ہی دیتے ہیں اور دوبارہ جوائن کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کو بھی وائنڈ اپ کریں گے اور بات بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے.